حدیث نمبر 851 عن حذیفة رضی اللہ عنہ قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الامانة نزلت من السماء في جذر قلوب الرجال. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امانت آسمان سے نازل ہوئی، امانت آسمان سے نازل ہوئی لوگوں کے دلوں کے تہ میں، جی لوگوں کے دلوں کے جڑ میں اور اندرونی حصے، مردوں کے دلوں کے جڑوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے امانت کو نازل فرمائی. اب یہاں پر ایک سادہ ترجمہ المنہاج السوی میں لکھ دیا گیا ہے، وہ یہ کہ وحی الہی، امانت وحی الہی کے ذریعے اس کی تعبیر کر دی گئی ہے. ٹھیک ہے، ایک سمپل ایک عوام کو بولنے کے لیے بڑا اچھا ہے، اور اس کی مزید تفصیلات جو ہیں اگر اہل اللہ اور صوفیہ کے پاس کچھ سال اگر ذکر و اذکار، شغل اور سلوک اور طریقت کے راہ میں اگر لگیں گے تو پھر امانت کے معنی اور زیادہ، بہت زیادہ وائڈ اور بہت زیادہ کیا کہتے ہیں وزندار معانی ہوتے ہیں اس کے، کیونکہ یہ کتاب عامت الناس کے لیے لکھی گئی. یہ معنی بھی صحیح ہے، غلط نہیں ہے. وحی الہی کی امانت جو الفاظ ترجمے میں منہاج السوی میں لکھے گئے ہیں، ترجمہ غلط نہیں ہے، ترجمہ بالکل صحیح ہے، یہ ترجمہ بالکل صحیح ہے، لیکن ایک سادہ دماغ کو سمجھانے کی حد تک اس میں لکھا گیا ہے. اس کے معانی اور ڈیپ ہوتے ہیں، اور یہ امانت کا ذکر قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. بہرحال جب وہ مضامین کی طرف جائیں گے تو پھر اس کو اور کھولنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بہرحال فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک آسمان سے امانت اتاری گئی ہے اور نازل کر کر مردوں کے دلوں میں، جی مردوں کے دلوں کے تہ میں رکھ دیا گیا. وَنَزَلَ الْقُرْآنُ وَنَزَلَ الْقُرْآنُ فَقَرَأُوا الْقُرْآنَ. اچھا، یہ تشریح سے پہلے ایک بات اور کہ مردوں کے دلوں میں یہ آسمان سے اتار کر یہ امانت رکھ دی گئی، اس کا مطلب عورتوں کے دلوں میں نہیں رکھی گئی، یہ معنی نہیں ہوتا اس کا. یہ کوئی غلط فہمی میں نہ جائے. یہاں پر مرد بمعنی میل فیمیل نہیں ہوتا ہے. یہاں پر یہ مرد سے مراد ہوتا کیا کہتے ہیں، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ. مردان خدا وہ ہوتے ہیں جن کو دنیا کے کاروبار، خرید فروخت، دنیا کے سارے مشغلے جن کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے روکتے نہیں، اس کو مرد کہا گیا. جی رجل قرآن کریم میں ایک خصوصی معنی بھی استعمال ہوا ہے، یعنی جو ذکر الہی سے دل کو غافل نہیں ہونے دیا، جو غفلت میں نہیں ہے، جس کا دل تھوڑی دیر کے لیے بھی اللہ کو بھولتا نہیں، دل میں ہمیشہ اللہ رہتا ہے. بھلے اوپر نماز پڑھتا ہوگا یا بھلے کاروبار کرتا ہوگا، بھلے کچھ کرتا ہوگا، لیکن دل ہمیشہ اللہ کے ساتھ جڑا ہوا رہتا ہے، اس کو مرد کہتے ہیں. اس کے بعد شیخ الاسلام نے ایک خطاب میں، مجھے یاد ہے کافی عرصہ پہلے میں ایک خطاب سنا تھا، شیخ الاسلام آگے اس کو سمجھانے کے لیے فرمائے تھے کہ اگر اللہ کا ذکر دل میں جاری ہے تو جس کے دل میں ذکر جاری ہے وہ قرآن کی اس تعریف کے مطابق رجل ہے، جی بھلے وہ رابعہ بصری ہی کیوں نہ ہو. فرمائے ہو شیخ الاسلام کے جملے میں دہرا رہا ہوں، جی کیا فرماتے، اگر وہ رابعہ بصری ہی کیوں نہ ہو وہ پھر رجل ہے، وہ پھر رجل ہے. اور اگر وہ شیخ الاسلام کے الفاظ اس طرح سے تھے، اور اگر وہ پھر غفلت میں چلے جائے، جی اگر وہ غفلت میں چلے جائے تو پھر وہ رجل نہیں ہوگا. انہوں نے اس طرح سے کہا کہ اگرچہ وہ طاہر القادری ہی کیوں نہ ہو، مگر ہم تو مانتے ہیں کہ وہ اللہ والے ہیں، وہ ذکر کرتے ہیں، مگر سمجھانے کے لیے کہا کہ اگر کوئی مرد آدمی ہو، میل ہو، لیکن اگر اس کا دل اللہ کے ذکر سے خالی ہے تو پھر اس تعریف میں وہ رجل میں نہیں آتا. یہاں پر فی جذری قلوب الرجال سے مراد یہ میل فیمیل والا رجل نہیں ہے، یہ رجل سے مراد وہ بندہ جس کے دل میں اللہ کا ذکر جاری رہتا ہے. بہرحال اگر اتنی تشریح کرتے چلیں گے ہم حدیثوں کی تو آج کا ٹارگٹ نہیں ہو پائے گا. تیزی سے آگے بڑھتے ہیں. پھر فرماتے ہیں آگے وَنَزَلَ الْقُرْآنُ فَقَرَأُوا الْقُرْآنَ. پھر قرآن کریم نازل کیا گیا، اور قرآن کریم نازل ہوا تو انہوں نے، بندگان خدا نے کیا کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی انہوں نے تلاوت کی. وَعَلِمُوا مِنَ السُّنَّةِ وَنَزَلَ الْقُرْآنَ. جن کے دلوں میں اللہ کا ذکر بس گیا ہے اور اللہ کا کیا کہتے ہیں امانت ان کے دلوں میں پہنچ گئی ہے اور قرآن نازل ہوا تو پھر وہ قرآن پڑھے. وَعَلِمُوا مِنَ السُّنَّةِ، اور سنت نبوی سے، علی صاحبہ وآلہ افضل الصلاۃ والتسلیم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے انہوں نے علم حاصل کیا. متفق علیہ. ٹھیک ہے.